دوستوں ساتھیوں، جی سندھو دیش، جی سائن جی ایم سید۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں کچھ دنوں سے سندھ میں جو غیر ملکی اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ رہے ہیں سالوں سے، ان کے خلاف کچھ دنوں سے کچھ قوم پرست تنظیموں نے اور سوشل میڈیا پر کافی کچھ لکھا جا رہا ہے، اور خصوصاً ان غیر ملکی اور جو دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایک مجموعی آبادی ہے جو سندھ میں لوگ رہتے ہیں، اور لیکن اسپیشلی جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ سندھ سے نکالنے کی جو آبادی ہے وہ افغانوں کو، کہ افغانستان کے جو لوگ وہاں کی جو جنگی صورتحال کے دوران پاکستان آئے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑی اکثریت ان کی سندھ کے کیپٹل کراچی میں آباد ہیں، لہٰذا ایک ماحول اس وقت بن رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے کہ افغانوں کو سندھ سے نکل جانا چاہیے، اور یہ ایک سوشل میڈیا پر کچھ قوم پرست تنظیمیں ہیں جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور سوشل میڈیا سے لے کر کافی کچھ بحث ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات اس طرح ہوتے ہیں جن کو ایک اصولی موقف کہا جاتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو پولیٹیکلی اور ایک ڈپلومیٹک پس منظر میں رکھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جتنی بھی قومیں ہیں اور قومی تحریکیں ہیں، ہمیں ان معاملات پر میں کل بھی ایک ہمارے دوست ہیں یو کے بیسڈ ہیں، ان کا ایک لائیو پروگرام تھا، میں نے سنا، غور سے میں سن رہا تھا اس کو، اور بہت اچھی ڈبیٹ چل رہی تھی، لیکن پھر کچھ چلتے چلتے بیچ میں ان کا جو جسے میں کہتا ہوں کہ تفصیلات اور تشریحات پر اتفاق کر کے وہ جب نتیجے نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ پھر اس میں وہ تھوڑی سی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے، لیکن ایک ڈبیٹ ہے سندھ میں جو ہو رہی ہے، اور ہمارا اپنا ایک جی ایس متحدہ محاذ کا ایک اوپینین ہے جو میں اپنے سندھی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ سندھ کو جو سندھ کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اور سندھ کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے، اس میں باہر سے لوگ جو آتے ہیں یا رہ رہے ہیں یا آئیں گے تو اس کا سندھ کے اکانومی پر ایک برڈن ہوگا، اور سندھ کی جو سیاست ہے اس پر اس کا اثر انداز ہوگی، وہ چیزیں ڈیموگرافی جو ہماری ہے وہ بھی اس میں متاثر ہوتی ہے، لیکن جو اصل گہرائی ہے اس بات کی، میں اس کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ یہ اچانک سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجو، اس طرح کا ماحول سوشل میڈیا پر جو بن رہا ہے، اس کے پیچھے ریئل جو حقیقی جو اسباب ہیں یا جو ریئلٹیز ہے اس کو نظر انداز کر کے اس معاملے کو ایک قسم کی ہوا دی جا رہی ہے۔ میں اس پر سے تھوڑا سا اپنے نیشن کو اور جو باشعور لوگ ہیں میں ان کو مخاطب ہوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان مہاجرین واپس کیوں جائیں، کیوں جائے کا مطلب ہے ان کے خلاف یہ سٹینڈ کیوں لیا گیا ہے، اور یہ انیشیٹو کس نے لیا۔ جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے سٹیٹمنٹ آتی ہے جنرل قمر باجوہ کی، آرمی جو پاکستان کی آرمی کا جو چیف ہے اس کی، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانوں کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے۔ جب آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ لگائی، میڈیا پر دی، اس کے بعد ایک ماحول بن گیا کہ بھائی اب افغانوں واپس جاؤ، افغانوں واپس جاؤ، افغان واپس جاؤ، افغان واپس جاؤ۔ تو یہ جو چیز کہی گئی اس کو سمجھنے کی بنیادی طور پر ضرورت ہے۔
सिंध के जो कौमी वर्कर हैं या संजीदा जो लोग हैं, बलोच और पश्तून जो कौमी तहरीकें हैं या जो सियासी वर्कर हैं, दानश्वर हैं, मैं उनको भी मुखातब होकर कहता हूँ, और ख़ुसूसन सिंधी लोगों को, जो सिंध के लोग हैं, उसमें मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि मेरा पैगाम जो उर्दू बोलने वाली हमारी आबादी है सिंधी, उन तक भी वो आसानी से पहुँचता है, और दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए कि सिंध की नेशनल मूवमेंट का मौक़िफ़ क्या है। बुनियादी तौर पर जो चीज़ मैं समझता हूँ उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो समझने की हैं। नंबर 1 कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस तरह हुआ है कि पश्तून नेशनलिज़म, पश्तून कौमी तहरीक वसी अवामी तौर पर जो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक अवामी बेदारी का, अवामी जो उनके सुजागी का जो उन्होंने एक लहर जो पूरे पश्तूनिस्तान के अंदर जो फैल गई है, उससे आर्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। हालांकि मैं समझता हूँ एक तनकीद ये भी है कि अभी तक पश्तून उस अवामी बेदारी और उस मूवमेंट में नेशनल मूवमेंट का जो हकीकी एजेंडा या जो आज़ादी की जो हकीकी वो है, उस तक वो नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मैं इस तरह समझता हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो चलने से पहले, वो सिंधी में कहते हैं भांबड़ा पायण, यानी वो हाथों पाँव पे मिक्स करके चलता है, फिर उठ के खड़ा होता है, फिर गिरता है, चलता है, फिर भागना शुरू करता है। तो पश्तून मूवमेंट जो नेशनल मूवमेंट है, वो पाकिस्तान की इस पूरी हिस्ट्री में पहली बार एक वसी और अवामी कुव्वत के तौर पर सामने आकर उन्होंने जो स्लोगन दिया है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इससे यानी आर्मी पंजाब की जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी क्या मतलब, वो रुमाल में ढक छुप कर कहने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि पंजाबी साम्राज्य, पंजाबी इस्तामारी कुव्वत, उसकी जो आर्मी है, उसके जो इदारे हैं, वो खौफज़दा हैं, वो डर गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस दिन, अभी तो वो मंजूर पश्तीन भी कहता है कि भाई हमें पाकिस्तान के आइन और कानून के उसमें रहते हुए ये हुकूक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जिस दिन पश्तून कौमी तहरीक ने आज़ादी का मुतालबा अपने जदोजहद में शामिल किया, फ़ौज को पता है कि नतीजा क्या निकलेगा, और उसके लिए ये जो अफ़गानी हैं, मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये पश्तून सारे अफ़गान हैं, पश्तूनों का मादरे वतन अफ़गानिस्तान है। ये तो ड्यूरेंट लाइन को तो अंग्रेज़ों ने इसे वो गैर फितरी लकीरों से कौमें बांटा नहीं होती हैं, बांटा नहीं की जाती हैं, लेकिन फ़ौज को पता है कि जिस दिन पश्तून कौमी तहरीक ने अपने आज़ादी के मुतालबे को जदोजहद में, अवामी जदोजहद में रखा, उस दिन पाकिस्तान के लिए वो एक आखिरी दिन साबित होगा। लिहाजा पश्तून कुव्वत को, पश्तून कौम की सियासी कुव्वत को कमज़ोर करने के लिए ये जो अफ़गानों की आड़ में आर्मी, वो जो पश्तून हैं जो सिंध में रह रहे हैं, जो अफ़गान कहलाते हैं या अफ़गान नहीं कहलाते, दोनों सूरत में ये अफ़गान हैं, इन अफ़गानों को निकालना चाहती है। और ये किसके, यानी ये जो मफाद है सिंध में जो अफ़गानी रहते हैं उनको निकालने का जो मफाद है वो किसका है? अगर पंजाबी फ़ौज चाहती है कि उनको निकाला जाए, पंजाब के मफादात के ख़िलाफ़ है उनका सिंध में रहना, इसीलिए पंजाब निकालता है, तो मैं अपने उन सिंधी भाइयों को जो अभी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं उनको मैं कहता हूँ कि बाबा सबसे पहले आप लोगों को ये तय करना चाहिए कि ये जो गैर मुल्की और दूसरे सूबों के लोग हैं उनको एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ISI और फ़ौज ने सिंध में जो है बसाया है। यानी जिस इदारे ने, जिस आर्मी ने, जिस इंटेलिजेंस की एजेंसी ने जब ये सिंध में सबको ला रहे थे, क्या उस वक़्त सिंध असेंबली से फ़ौज ने पूछा था क्या कि भाई हम अफ़गानों को भी सिंध में ला रहे हैं, या जो दूसरे सूबों के लोग हैं उनको भी ला रहे हैं, बिहारियों को भी ला रहे हैं,
بنگالیوں کو بھی لا رہے ہیں، برمیوں کو بھی لا رہے ہیں، جتنے بھی دنیا کے جہاں کے بھی لوگ ہیں وہاں تنگ ہیں ان کو لا کر ہم سندھ میں بسا رہے ہیں۔ کیا کبھی آفیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے، انٹیلیجنس نے سندھ اسمبلی سے سندھ کی سیاسی اور قوم پرست قوتوں سے پوچھا تھا کہ بھئی ہمیں مہربانی کر کے ایک تو آپ بتائیں اور اجازت دیں تاکہ ہم ان کو ادھر رکھ رہے ہیں؟ تو یعنی جو قوت ان کو لا کر سندھ میں بٹھا رہی ہے ان کے خلاف ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولے گا۔ اگر یہ سازش ہے، اس سازش کا ماسٹر مائنڈ میں کہتا ہوں پنجابی فوج اور ISI خود ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ایک قوم، تاریخی قوم پشتون، وہاں کی نیشنل موومنٹ میچور ہو رہی ہے، وہ مضبوط ہو رہی ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستانی جو اسٹیٹ ہے، ریاست پاکستان جو ایک غیر فطری قبضہ ہے، جبری الحاق ہے، اس جبری الحاق کے خلاف دنیا جہان میں ہم رہتے ہیں، جرمنی ہو، UK ہے، یورپی یونین کے کوئی بھی ملک کا آپ نام لے لیں، وہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ہر جگہ پر پشتون، سندھی، بلوچ نیشنل موومنٹس کا اتحاد بن رہا ہے، جس کا انیشیٹو GS متحدہ محاذ نے لیا کہ ہمیں غیر فطری ریاست پاکستان کے خلاف پشتون قومی تحریک، بلوچ قومی تحریک، سندھ کی قومی تحریک، آزادی پسند جو قومی تحریک ہے، ان کو اتحادی ہو کر انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کے اس جبری الحاق اور اس کے اندر جو قید، ذلت اور غلامی کا شکار، بدترین ذلت اور غلامی کا شکار جو تاریخی قومیں ہیں، ان کو آزاد کرایا جائے۔ ہماری جدوجہد باہر بھی منظم ہو کر ہم جو ہیں پاکستان کے خلاف کام کریں، اور اندر بھی اس یعنی ہمارے انیشیٹو کو کمزور کرنے کے لیے فوج اور ISI نے یہ حکمت عملی، یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ افغانوں کو یعنی ایک قسم کا ماحول بنا کر کچھ قوم پرستوں کو، ابھی ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایجنڈاؤں پہ کام کرتے ہیں، میری ایجنڈا ہے، میرا ڈیسیشن ہے، میری قوم کا ڈیسیشن ہے، ہم مل کر ایک ایجنڈا کو اٹھاتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، یہ ہوتا ہے اپنے فیصلے، یعنی آپ کا جو اپنا خود کا فیصلہ ہے اس پر عمل کرنا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے کان میں ڈالے، یعنی کسی ایجنڈا کو کوئی چھیڑے، مشکری میں کوئی آپ کے زبان اور کان اور دماغ میں ایجنڈا ڈالے اور آپ اس کے پیچھے ڈبکی اٹھا کر بجانا شروع کریں، اس کو یعنی وسیع تر قومی مفادات کے لیے یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی میں اس کو کبھی اور قطعاً نہیں کہوں گا، کیونکہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں، اس زمان اور مکان میں افغانوں کے خلاف فوج کا اٹھ کھڑا ہونا اور اس کے آڑ میں سندھ میں ایک ماحول پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ جو سندھی، بلوچ اور پشتون قومیں ہیں جو نزدیک آ رہی ہیں، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان اور پاکستان کے جبری غلامی کے خلاف ہم جو منظم ہو رہے ہیں اس کو کمزور کرنا۔ اس لیے یہ سوال خود یعنی سندھ میں غیر ملکی نہیں ہونے چاہیے، میں اس پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان حالات میں جب قمر باجوہ اٹھا کے ایک ایجنڈا پھینکتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے پیچھے اگر کوئی لگتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو کہا، اگر قمر باجوہ کے یعنی آرمی چیف نے کہا، اس سے 10 دن پہلے اگر کوئی کہتا کہ نکل جاؤ تو میں کہتا کہ یہ اس کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے بھائی سندھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو آرمی جب بھی کہے گی وہ اپنے پنجاب کے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، آرمی جب بھی جو بھی ڈیسیشن لے گی وہ کسی بھی صورت میں مظلوم اور تاریخی قوموں کے مفادات کے ہمیشہ خلاف ہوگا۔ اسی لیے آرمی جب بھی جو ڈیسیشن کرے گی، جو بھی فیصلہ لے گی، میں سمجھوں گا کہ وہ فیصلہ سندھی قوم کے کسی بھی صورت میں سندھی قوم کے تاریخی مفادات کے خلاف ہوگا، وہ فیصلہ بلوچ قوم کے تاریخی مفادات کے خلاف ہوگا، وہ فیصلہ پشتون قوم کے تاریخی قومی مفادات کے خلاف ہوگا۔ اس لیے آرمی نے جب اس ایجنڈا کو اٹھایا ہے تو اس کے بعد اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ماحول اور یہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ اور پشتون قومی تحریکوں کے بیچ میں ایک قسم کی غلط فہمی ہے جس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 2،
کہ افغانستان کے افغانوں کو جو رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا ابھی باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں. 2 دن پہلے افغانستان سے ایک پولیٹیکل ٹیم آتی ہے جو اسلام آباد اور پنڈی یا لاہور کہیں بھی ان کا اجلاس ہوتا ہے پاکستان کی انتظامیہ سے، اور ان کے درمیان کچھ معاملات کو وہ طے کرتے ہیں. افغانستان میں امن یا افغانستان کے اندر جو پاکستان کی مداخلت ہوتی ہے مسلسل، اگر آپ میڈیا میں ہیں سوشل میڈیا دیکھیں، مسلسل پاکستان کی فوج اور ISI افغانستان میں دہشت گردی کو، مذہبی دہشت گردی کو، حقانی نیٹ ورک کو، اور وہاں کے جو کچھ طالبان کے گروپ ہیں ان کو یعنی یہ ٹیز کرتے ہیں اور وہ وہاں پر ٹیررزم کرتے ہیں، جس سے افغانستان کی جو قومی حکومت ہے وہ یعنی اسٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس ٹائم پہ آرمی چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آرمی افغانستان کی وہ جو بات چیت کرنے کی جو ٹیم آ رہی ہے ان کو انڈر پریشر رکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے یہ کیا اور ہماری شرطوں پہ اور ہمارے آگے یعنی کچھ سخت اسٹینڈ لیا تو ہم پھر یہ معاملہ بھی اٹھائیں گے. اس پر حالانکہ میں کلیئر کروں کہ افغانوں کو واپس بھیجنے میں آرمی خود بھی سنجیدہ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی پریشر دینے کے لیے وہ جو ٹیم آ رہی ہے افغانستان کی بات چیت کے لیے، اور شاید وہ ان کے صدر بھی آئیں گے، تو اس ٹائم پر ایک وہ جو پریشرائز کرنے کے لیے ایک ٹیکٹیکلی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے آرمی چیف نے دے دی، اور اس کو سوچے سمجھے بغیر ہمارے لوگوں نے پھر اپنے سوشل میڈیا پر ایک وہ جو کہتے ہیں نا جنگی صورتحال یعنی اس طرح اس کو اٹھانا شروع کیا ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ یعنی ہر سال جو فنڈنگ دیتی ہے پاکستان کو، کیونکہ وہ جو افغان رہ رہے ہیں پاکستان میں، ان میں فی خاندان وہ جو ڈالر کی صورت میں پاکستان کو ملتے ہیں. اب یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ پاکستان ابھی اکانومیکلی بھیک منگی ریاست ہے، بھیک مانگ رہے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ بھیک مانگتے ہیں، اس کے جیب میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا دے کے جائے گا، لے کر کیا آیا ہے. تو یہ بیان دے کر UN کے اوپر ایک قسم کا آرمی دباؤ ڈال رہی ہے کہ بابا جو آپ کچھ دے رہے ہو اس سے تھوڑا بڑھا کے دو، ورنہ پھر ہم ان کو واپس بھیجیں گے کیونکہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو ماحول بنایا گیا ہے کہ بھئی سندھ کے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں آپ ہمارے ڈالر بڑھاؤ، ورنہ پھر یہ ہوگا. اور وہ جو وہاں کے حالات ابھی مکمل اسٹیبل نہیں ہو سکیں افغانستان میں، یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو جائے گا. ہم بھی مجبور ہیں کیونکہ بھوک مر رہے ہیں. لہٰذا اگر UN پیسے بڑھاتا ہے تو آرمی چیف اپنی اسٹیٹمنٹ سے مکر جائے گا، بالکل مکر جائے گا. کیونکہ وہ یعنی یہ تو عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ افغانوں کو مروا کر، افغانوں یعنی ہزاروں لاکھوں افغانوں کو شہید کروا کر پھر بھی پاکستان نے ڈالر وصول کیے دنیا سے، اور افغانوں کو اپنے پاس رہا کر بھی اقوام متحدہ سے ڈالر لے رہا ہے، اور ان کو واپس بھیجنے کی دھمکی دے کر بھی وہ اپنے ڈالرز میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. یہ کوئی پولیٹیکلی ایسا نہیں ہے کہ قمر باجوہ کو سندھ کی اتنی تکلیف ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ سندھ پہ یہ برڈن ہے لہٰذا ان کو واپس جانا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنے مفاد وہ کھیل رہا ہے، اپنے یعنی دماغ سے کھیل رہا ہے، اور وہ ایجنڈا کو اس نے چھیڑ دیا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے ڈیسیشن لینا ہے، ہمیں اپنے اس میں کرنا ہے، اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن فوج کے اور کسی ایجنسی کے اشارے پر اور اس پر اگر ہم لگ جاتے ہیں تو شاید یہ ہمارے قومی مفادات میں بات نہیں ہوگی. پھر دوسری بات جو میں جتنے بھی ہمارے سنجیدہ دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے ساتھ ایک تو بڑی وہ کہتے ہیں کہ ماجرا جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قومی تحریک جو تاریخی قومی مفادات کو لے کر چلتی ہے وہ نیشنلزم بھی سندھ میں ہے، اور ثقافتی ٹائپ قوم پرستی وہ بھی ہے، لسانی ٹائپ قوم پرستی وہ بھی ہے، اور مختلف اس سے چوں کا مربع ایسا بنایا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ حقیقی نیشنل موومنٹ یا اصل قوم پرستی کیا ہے، اور یہ ثقافتی اور یہ لسانی نسلی اور پارلیمانی یعنی سرکاری قوم پرستی کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے ایسی ملا کے رکھی ہیں کہ ابھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں.
ہم لوگوں کا بحیثیت سندھی نیشن کے، میں آج اپنی پوری قوم کے سنجیدہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ سندھ کی ایجنڈا کیا ہونی چاہیے. اس سے پہلے 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ جتنے غیر ملکی اور دوسرے صوبوں کے لوگ سندھ میں آتے ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ سندھ ایک آزاد اور خود مختار ملک و ریاست نہیں ہے. وہ پاکستان کے قبضے میں ہے، اور پاکستان کے قبضے میں یعنی پنجاب کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں جو سندھ کے خلاف یعنی لگائی گئی ہیں، یہ پنجاب اور پاکستان کی وجہ سے ہیں. ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سندھ کے لوگ، یا میں سمجھتا ہوں پشتون یا بلوچ، یہ کافی عربستان مسلمان حج کرنے تو جاتے ہی جاتے ہوں گے، ورنہ روزی روٹی کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں. دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں. دبئی کی جو پاپولیشن ہے، وہ لوکل جو دبئی کے عرب ہیں، وہ دبئی میں 10 سے 15% ہے. یہ آپ سنیں، غور سے سنیں. لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں بالکل آنکھوں پر ہے، تنقید بھی کرو جو بھی کرو آنکھوں، لیکن بنیادی ریئلٹیز کو سمجھو کہ دبئی کی آبادی کا اصل جو لوکل لوگ ہیں عرب، وہ 10 سے 15% ہیں. یعنی 80 سے 85% دبئی کے لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں جو وہاں پر جا کے بسے ہیں. لیکن کیونکہ دبئی یعنی وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کے جو اختیارات ہیں، وہاں کی جو آزادی ہے، وہ لوکل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. انتظامیہ ان کی ہے، فیصلے وہ خود کرتے ہیں، فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. اس لیے باوجود اس کے کہ وہ لوکل لوگ جو ہے آبادی 10% ہے، 90% دھاری آبادی، غیر ملکی آبادی ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی آبادی کا ہونا اور نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اگر غلام ہو تو پھر اگر صرف 100 غیر ملکی لوگ بھی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے دھرتی پہ رہ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، کیونکہ آپ غلام ہو اور وہ بھی آپ کے معاشی اس میں واقع کرتے ہیں. لیکن ایک آزاد قوم کی حیثیت میں میں نے جیسے کہا کہ ہمیں آزادی کے بعد سندھ کا جو سماجی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہم سندھ کو جو یعنی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوگی، ہم ساری دنیا سے یعنی ٹیکنوکریٹس کو بھی منگائیں گے، ٹیکنیکل لوگوں کو منگائیں گے، سائنٹسٹ لوگوں کو بھی منگائیں گے کہ ہمیں اپنے سندھو دیش کو بلڈ کرنا ہے، اس کو ایک آزاد اور ایک جدید قومی ریاست بنانا ہے. لہٰذا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم جب غلام ہیں، اس غلامی کے اسباب کو، اس سبب کو، اس پنجاب کو، اس پاکستان کو، اس 2 قومی نظریے پر، پنجاب کے سیاسی معاشی یعنی سیاسی جبر، معاشی استحصال پر وہ لوگ کیوں نہیں یعنی زبان کھولتے ہیں جو اس وقت یہ مختلف قسم کے ایجنڈاؤں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کسی بھی صورت میں میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ سندھ کے قومی وسائل کا 86% پنجاب لوٹ کے لے جاتا ہے، مال غنیمت سمجھ کر، ہر سال، ہر مہینے، ہر گھنٹے، ہر دن، ہر ہفتے. یعنی سندھ کے قومی وسائل کا 86% جو ہے وہ پنجاب لے جاتا ہے. یعنی کیوں لے جاتا ہے؟ پاکستان کے نام پر. پاکستان کون سا؟ 2 قومی نظریے والا. 2 قومی نظریہ کیا؟ ایک دھوکہ، فریب، جال سازی، جھوٹ، ایک جھوٹ پر قائم ایک جبری الحاق پاکستان، اس کو یہ لوگ مانیں گے. 73 کا آئین جو تاریخی قوموں کے لیے ایک قانونی غلامی کا دستاویز ہے، اس کو بھی یہ مانیں گے. کہتے ہیں یہ سارے جو آئیں گے نا کہ بھائی افغانی نکل جائیں. اچھا، دوسری بات کہ ہم قانونی اور آئینی جو اختیارات ہیں، حقوق ہمیں وہ دیے جائیں. پاکستان کا آئین اور قانون تاریخی قوموں کے انکار پر مبنی ہے. کون سا آئین؟ 73 کا آئین. 73 کا آئین جو تاریخی قوموں کا انکار کرتا ہے، اس کو مانتے ہو. پاکستان کا 2 قومی نظریہ، جھوٹ اور فریب، مکاری، اس کو مانتے ہو. پنجاب جو 80% ہر سال سندھ کی قومی پیداوار کو لوٹ کر مال غنیمت سمجھ کر لے جاتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہو. یعنی سندھ کو پنجاب نے
یعنی یہ سومناتھ کا جو مندر تھا نا، یہ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام یہ سارا بکواس ہے. سومناتھ کے مندر کی جو سونے کی بنی ہوئی جو مورتی تھی اس کو لوٹنے کے لیے، اور سومناتھ کے مندر کے نیچے جو یعنی دفن جو سونا تھا اس کو لوٹنے کے لیے یہ 17 دفعہ انہوں نے یعنی حملہ کیا ہندوستان پر. اور پنجاب سندھ کے قومی وسائل کو مال غنیمت سمجھ کر، سندھ کو سومناتھ مندر سمجھ کر ہر گھنٹے، ہر دن، ہر ہفتے، ہر سال ہمارے 86% جو ہماری دولت ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. اور یہ لوگ اس آئین کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اس ریاست کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اس قانون کی بات کرتے ہیں. یعنی شرم کی بات ہے کہ ایک جھوٹی ریاست کے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سندھ کے پانی پر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے مہم چلاتا ہے. قانون تو یہ ہے نا ان کا، مانو گے اس قانون کو؟ یہ 73 کا آئین مانو گے اس کو؟ یعنی ہم سندھ کی نیشنل موومنٹ، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہ پاکستان چاہیے، ہم دو قومی نظریے کو جھوٹ سمجھتے ہیں. پنجابی فوج پنجاب کی ہے، پاکستان جبری الحاق ہے، سندھی بلوچ پشتون قومیں ایک ذلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں ریاست کے اندر. تو ایک طرف یہی قوم پرست جو ناسمجھ میرے نادان دوست ہیں، یہی قوم پرست، ان کا ایک دوسرا بھی ایک پہلو ہوتا ہے. میں یہاں پر ایسا نہیں کہ میں کبھی کبھی آتا ہوں یعنی بات چیت کرتے ہیں، میں تو ہر اس بات پر اسٹینڈ لیتا ہوں، ہر اس موقف کے خلاف اسٹینڈ لیتا ہوں جو فوج اختیار کرتی ہے. فوج ایم کیو ایم کے خلاف، حالانکہ ایم کیو ایم سے سیاسی طور پر میرے 10ویں اختلافات ہوں گے، ان کی نسل پرست سوچ کی وجہ سے، ان کو سندھ کے ڈیوائڈ کرنے کی یعنی شوشہ چھوڑنے کی وجہ سے، یا ان کی غیر سنجیدگی، یہ الگ بات ہے. لیکن جب بھی فوج نے ISI نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا ہے تو میں نے اردو بولنے والے بھائیوں کو میں اہل سندھ سمجھتا ہوں، سنز آف سائل آف سندھ سمجھتا ہوں، اور میں نے اسٹینڈ لیا ہے، ہر بار اسٹینڈ لیا ہے اور لیتا رہوں گا فوج کے خلاف، ISI کے خلاف. جب بھی ایم کیو ایم کو یا اردو بولنے والے کسی بھی تنظیم کو فوج نے ٹارگٹ کیا، ان کو مارا، ان کو پکڑا، ان کو لاپتہ کیا، ہم اسٹینڈ لیں گے. لیکن سیاسی طور پر کافی ایجنڈا ہیں جو ہم ایم کیو ایم سے اختلاف رکھتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، وہ پاکستان کی، وفاق کی، کوئی اس کو کیا بھی آپ نام دے، لیکن جب آرمی ان کے خلاف اسٹینڈ لیتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے وہ یعنی اب وڈیروں، جاگیرداروں، پیپلز پارٹی کسی بھی نام میں لوگ نہ سمجھیں یا گمراہ ہیں، وہ اگر ان کی طرف ہو جاتے ہیں تو فوج اگر میری سندھی قوم کو پیپلز پارٹی کا سمجھ کر اگر مارے گی، گولیاں مارے گی، تنگ کرے گی، ان کو اگر آپریشن کرے گی، تو میں کسی بھی صورت میں اپنی قوم کا دفاع کروں گا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ سندھ میں مسلم لیگ کا ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو. کیونکہ میں یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ پنجابی فوج کسی بھی گمراہ کن نعرے اور کسی بھی سیاسی اس کے آڑ لے کر میری قوم کے بچوں کو مارے، میں کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا. لیکن یہ جو سارے قوم پرست ہیں، یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب بھی سندھ میں فوج اور فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں تو اسٹیبلشمنٹ لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ پھر وہ لیفٹسٹ کا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ پنجاب کے سامراجیت کو یعنی کور مل جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، پنجاب ہی مکمل طور پر سامراج ہے، استعمار ہے اور اس کی فوج. اسی لیے فوج کو جب بھی پیپلز پارٹی کو تنگ کرنا ہوتا ہے تو سندھ میں ایک GDA ٹائپ اور یہ سارے محترم معززین قوم پرست نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نعرے لگتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. میں بالکل غور سے سنتا رہا ہوں، یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ انہوں نے یعنی زرداری کا نام لے کر کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا زرداری فلاں فلاں کرپٹ ہیں، چلو ان کی بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ سندھ کی قومی دولت کا 86% پنجاب لوٹ کے لے جاتا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا.
لیکن وہ الزام جو فوج نے لگایا زرداری کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر، وہ سچا ہے یا جھوٹا وہ جانے، ان کی اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں وہ جائیں گے۔ لیکن جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ایک تو الزام ہے کہ بھئی اس نے کرپشن کی، وہ جا کے کورٹ میں پروف، پہلے بھی ان کو پکڑا، پروف نہیں ہو سکا، اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ ان کا مسئلہ۔ لیکن ایک چیز جو الزام کی صورت میں ہے، یہ سارے اسٹینڈ بائی کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے، جو پاکستان کے پہلے دن سے ابھی تک نظر آ رہی ہے کہ سندھ کے وسائل کو پنجاب لوٹ کے لے جا رہا ہے، یہ نام نہاد قوم پرست ایک لفظ بھی کیوں نہیں بولتے ان کے خلاف، پنجاب کے خلاف، کہ کرپشن ٹھیک ہے اس نے کرپشن کی۔ وہ کرپشن کہاں سے کی؟ جو 14% سندھ کو دیا گیا، اس 14% میں سے 1% انہوں نے کرپشن کی، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں۔ 14% جو سندھ کو ہڈی کی طرح پھینک کے پنجاب نے دیا، اس میں سے 1% کرپشن کی گئی، 2% کی گئی، 4% کی گئی، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن 86% جو پنجاب لے گیا اور پنجابی قوم کو آبادی کے بنیاد پر تقسیم کر کے دیا گیا، سندھ کے وسائل، یعنی پاکستان کی بجٹ کا 70% اگر سندھ دیتا ہے تو آپ ایسے سمجھیں کہ فوج کے بجٹ کا 70% سندھ سے لیا گیا، پنجاب کو آبادی کے بنیاد پر تقسیم کی گئی سندھ کی دولت، وفاق کا بجٹ جو دیا گیا وہ بھی 70% سندھ سے دیا گیا۔ اس پر کچھ نہیں بولنا ان لوگوں کو۔ اور میں جیسے میں نے پہلے کہا، یہ میں باشعور لوگوں کو کہتا ہوں کہ بابا پیپلز پارٹی خراب، پیپلز پارٹی بری، پیپلز پارٹی کرپٹ، پیپلز پارٹی کے اوپر جو بھی الزام لگاؤ وہ درست ہے، لیکن 73 کا آئین بھی تو پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے نا۔ جب الیکشن ہوتی ہے تو یہ سارے قوم پرست بھاگے جاتے ہو۔ آپ لوگوں نے، میں بالکل نام لے کر کہتا ہوں کہ ایاز لطیف علی، جو قادر مکسی، سائیں جلال شاہ، یا جتنے بھی قوم پرست سندھ میں جو اس طرح کے ہیں پارلیمانی، انہوں نے کبھی یہ بات کہی کہ بابا 73 کا آئین غلامی کی زنجیر ہے، ہم اس 73 کے آئین کے پاچھے میں کھڑے ہو کر الیکشن نہیں لڑیں گے، ہمیں نئی آئین ساز اسمبلی چاہیے، اس نئی آئین ساز اسمبلی کا مطالبہ کریں، اگر وہ الیکشن ہوتی ہے تو یہ لوگ اس میں کھڑے ہو جائیں، پوری قوم کو بیدار کریں اور پوری قوموں کو بیدار کریں کہ ہاں بھائی نئی آئین ساز اسمبلی چاہیے، کیونکہ یہ 73 کا آئین قوموں کا، تاریخی قوموں کے غلامی کے دستاویز ہے، اس کے اوپر ہم اس کو لے کر ہم الیکشن میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصولی قوم پرست ہیں، ان کو یعنی اپنی قوموں کا درد رکھتے ہیں۔ لیکن جو قوم پرست پاکستان کے 73 کے آئین کے تحت الیکشن لڑتا ہے، اس کو میں پولیٹیکلی پنجابی کہتا ہوں، وہ پنجابی ہیں۔ 73 کا آئین پنجاب کا محافظ ہے، 73 کا آئین دو قومی نظریے کا محافظ ہے، 73 کا آئین تاریخی قوموں کے انکار کے اوپر مبنی ہے۔ تو لہٰذا 73 کا آئین، یہ وہ سندھی میں کہتے ہیں نا کہ رہو ہلال بوٹیوں مردار، یعنی شوروا ہلال ہے اور بوٹیاں حرام ہیں، یہ اسی طرح پیپلز پارٹی حرام ہے، 73 کا آئین وہ ان کو حلال لگتا ہے۔ تو یعنی یہ گمراہ کرتے ہیں سندھی قوم کو، قومی آزادی کے مطالبے کے سوا قومی کوئی تحریک ہوتی ہی نہیں ہے۔ میری سندھی قوم کے سیاسی مفادات، اس کا تاریخی قومی بحالی، آزاد ریاست کے تشخص کے صورت میں، اور اس کے قومی وسائل کا تحفظ، یہ ہے بنیادی طور پر قومی تحریکوں کی ایجنڈا۔ وسائل پنجاب لے جائے، کچھ نہیں کہنا ہے، سیاست پنجاب کے مفادات کی ہو 73 کے آئین والی، اس پر بھی کچھ نہیں کہنا ہے۔ سندھ پنجاب کا یعنی ایک وطن، جو تاریخی وطن ہے سندھ ہمارا، اس کو پنجاب کا صوبہ بنا کر اس کو لوٹو، اس کو جو ہے وہ یعنی سومناتھ کا مندر بنا کر پنجاب اس کا خون چوس رہا ہے، لیکن اس پر ایک لفظ بھی نہیں یعنی ان کو بولنا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سندھ کی جو حقیقی قومی تحریک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت، میں بالکل کلیئر کہتا ہوں، اس وقت سندھ میں جو بھی غیر ملکی اور دوسرے صوبوں کے ہیں، اس میں صرف پہلی بات افغانی نہیں ہے، یعنی سندھ میں دوسرے صوبوں کے بھی لوگ ہیں اور دوسری آبادیاں بھی ہیں، لیکن ہماری جدوجہد اگر پنجاب کے خلاف قومی آزادی کے لیے ہے تو پھر ہمیں تاریخی قوموں کا اتحاد ہونا ضروری ہے۔ ہمیں پشتون اتحادی چاہیے، کیونکہ ہمیں سندھ دیش آزاد کرنا ہے۔ تو اس لیے پشتونوں اور ہمارے اوپر آبادی کا اگر کوئی ہے، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے تو پشتونوں سے کریں گے، اور اس میں بھی
کیا ہم کوئی لسانی اور نسلی قوم پرست ہیں؟ میں بالکل کلیئر میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ جو افغانی، جو پشتون اور جو بھی یعنی ایون جو بہاری سندھ میں پیدا ہوا ہے اور سندھ میں بڑا ہوا ہے، بنگالی جو بھی نسلیں رہتی ہیں، وہ سندھ کو اگر اپنا مادر وطن سمجھتے ہیں اور سندھی زبان اگر وہ سیکھنے کی یعنی اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو میں ان کو سندھی قوم کا ایک جز سمجھتا ہوں۔ ہم کوئی لسانی اور نسلی قوم نہیں ہیں، ہم ایک جدید سندھی قوم ہیں۔ اس لیے اگر دبئی 10% لوکل آبادی 90% جو غیر ملکی ہیں ان کو چلا سکتی ہے، سنبھال سکتی ہے، اس لیے کہ وہ آزاد ہیں، تو اس آزادی کو چھوڑ کر پاکستان میں چلو میں ایک دوسرا سوال کرتا ہوں کہ فوج اگر سندھیوں کی خیر خواہ بن جائے، اگر مان لیتے ہیں 5 منٹ میں مان لیتے ہیں کہ سور ہلال ہے، اگر یہ فوج یہ اگر سندھیوں کی خیر خواہ ہو گئی اور سندھ میں جتنے بھی غیر ملکی اور دوسرے صوبوں کے سب کو انہوں نے باہر نکال پھینکا، لیکن سندھ کو پنجاب اور پاکستان کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، وسائل کو وہ لوٹ رہے ہیں، سیاست ان کے قبضے میں ہے، جغرافی ان کے قبضے میں ہے، تو بھائی میرے یہ دھاری آبادی جو سندھ سے نکل جائے گی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سندھ اگر پنجاب کا غلام ہے اور سندھ میں 100 سینکڑوں لوگ بھی اگر پرسن ہم سندھی رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں دھاری آبادی کے نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سندھو دیش آزاد ہے، اس میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سندھو دیش کی آزادی اور اس کی سیاسی اور معاشی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ دھاری آبادی کو ہم دھاری نہیں مانیں گے، ہم ان کو سندھو دیش کا حصہ تسلیم کریں گے۔ اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے خود سے لینے چاہیے، یہ نہیں کہ آرمی چیف نے بیان دیا کل کوئی وہ دوسرا بیان دے گا اور ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے میں بالکل سندھی قوم کو کہتا ہوں کہ سندھ کے سیاسی آزادی، معاشی وسائل کے تحفظ اور تاریخی قومی جو بحالی ہے علیحدہ قومی ریاست کے قیام کے صورت میں، یہ ہیں بنیادی ایجنڈائیں قومی تحریک کی، جس کے لیے مجھے پشتون قوم کا اتحاد چاہیے، ان کی ضرورت ہے ہمیں، بلوچ قوم اور قومی تحریک کا اتحاد ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور سندھ میں جتنے اردو بولنے والے اور جتنی دوسری اقلیتیں رہتی ہیں ان سب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا بنیادی تضاد پنجاب کے خلاف قومی غلامی کا تضاد ہے اور ہمیں پنجاب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ فوج ہمارے منہ میں ایسے انگلی ڈال کر جو ایجنڈا ڈالے گی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے زبان پر، ہم اس کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اور وہ فیصلے کسی بھی صورت میں ہوں گے، غلط ہو یا صحیح ہو، میرا اپنا فیصلہ ہوگا، یہ بہتر ہے بجائے اس کے جو ظاہری صحیح نظر آنے والا فیصلہ لیکن وہ فوج نے کیا ہے، ISI نے کیا ہے اور پنجاب کے لوگوں نے کیا ہے، وہ میں اس کے پیچھے بھاگوں، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، خود فریبی اور گمراہی ہے، جس میں ہم لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جی سندھو دیش، جی سائیں جی ایم سید۔